بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات 202 شارٹ لیکچر نمبر 17 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اس لیکچر میں آپ کو آسان انداز میں وہ مواد پیش کروں گا جو آپ کے لیے لازماً مددگار ثابت ہوگا۔ فائنل ٹرم کی تیاری کے لیے آپ یہ لیکچر دیکھ کر آپ کی ذات مطمئن ہو جائے گی کہ آپ کا وقت قیمتی بنا ہے۔ اس کی میں نے مکمل پلے لسٹ بھی بنا دی ہے، آپ وہاں سے اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا لغوی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کا جو لغوی معنی ہے، میں آپ کو شارٹ لیکچر بنا رہا ہوں۔ جو لغوی معنی ہے ٹو کلیکٹ، اور قرآن مجید کا ایک اور معنی ہے پڑھنا اور تلاوت کرنا، جو یہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز میں ہم اسے شمار کرتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ ہے ریڈ اینڈ ریسائٹ، پڑھنا اور تلاوت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایم سی کیوز ہے، یہاں سے کوئی شارٹ کوشچن نہیں بن کر آ سکتا۔ تو قرآن مجید کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، جسے صحیفوں میں لکھا گیا اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر سے پہنچا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ قرآن مجید کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، اور قرآن مجید کی وجہ تسمیع کیا ہے؟ وجہ تسمیع ہے، دو معنی ہے قرآن مجید کے لغوی اعتبار سے، وہ ہیں جمع کرنا، پڑھنا اور ملانا۔ تین ہے معنی، کیا ان کے؟ کلیکٹنگ اینڈ ریسائٹنگ۔ یہاں ملانا جو ہے یہ ایکسٹرا ہے۔ کلیکشن کسے کہتے ہیں؟ کلیکشن ان دی سینس دا ہولی قرآن واز گیون ہز نیم بیکاز اٹ کمبائنڈ ڈفرنٹ سورہ۔ اس میں یہ نام دیا گیا کہ واحد الہامی کتاب ہے جو بار بار کثرت اور تسلسل سے پڑھی جاتی ہے۔ اور جمع کرنا اس کو کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس میں مختلف صورتیں مجتمع ہیں اور سابقہ کتب کے ثمرات و نتائج کو باہم جمع کیا گیا ہے۔ اور پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی روح سے قرآن مجید کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ واحد الہامی کتاب ہے جو بار بار کثرت اور تسلسل سے پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں کون سی کتاب ایسی ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ وہ ہے قرآن پاک۔ اچھا جی، قرآن مجید کے 55 نام قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، جو 5 ہمارے سلیبس میں ڈسکس کیے گئے ہیں وہ یہ شارٹ کوشچن کے ہیں۔ ان میں شارٹ کوشچن آپ سے نام پوچھا جا سکتا ہے کہ 5 نام کوئی سے بھی لکھیے: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل۔ اب ان کی ڈیٹیل ہے۔ القرآن کا ڈیٹیل ہے انہ لقرآن کریم کے آیت سے ہمارے نکلا ہے۔ اگر آپ سے یہ لانگ کوشچن میں پوچھا جائے گا تو آپ نے آیت بھی کیوٹ میں اس میں ناریٹ کرنی ہے، لازمی آیت لکھنی ہے۔ آپ اس کا ترجمہ انگلش میں بھی یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، چلو ترجمہ نہیں تو مفہوم تو لازمی ہو، ٹھیک ہے۔ القرآن۔ الفرقان دوسرا جو نام ہے، فرقان سے مراد ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ تو حق اور باطل میں فرق کرنے والی بات، تو یہ ہمارا ایم سی کیوز بھی ہے کہ الفرقان مینز دا بک دیٹ ڈسٹنگوشز بٹوین ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ۔ جو نیکسٹ ہے ہمارے پاس الکتاب۔ لغوی معنی اس کے کیا ہیں؟ لکھنا یا جمع کرنا۔ اور لغوی معنی اس کی جو ہماری آیت اس میں نریٹ کی گئی ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو لیٹر میننگ اس کا رائٹنگ اور کمپائلنگ ہے۔ یہ ایم سی کیوز ہیں، اگر لانگ کوشچن میں آتا تو آپ نے یہ آیت بھی کوٹ کرنی ہوگی۔ اور الذکر چوتھا ہے، لغوی معنی ہے یاد دہانی، نصیحت، عظمت اور شرف، ریمائنڈر، ایڈوائس، گریٹنس اینڈ آنر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں سے یہ آیت بھی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لینا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ جو قرآن کو جو 17 لیکچر ہے، اس میں کہیں بھی آپ یہ والی آیت فٹ کر سکتے ہیں۔ اور التنزیل جو 5واں اس کا نیم ہے، تو اس کا کیا ہے؟ التنزیل لغوی معنی نازل کیا گیا، تنزیل من رب العالمین، صرف اس میں ایم سی کیوز بنتا ہے۔ اچھا، جو اب نیکسٹ سیکنڈ لیکچر ایل ایم ایس سے سٹارٹ ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اسی شارٹ لیکچر میں بتا دوں گا۔ قرآن مجید کی بنیادی طور پر 2 اجزاء ترکیب ہیں، آیات اور صورتیں۔ آیات دی گئی ہیں اور صورتیں دی گئی ہیں۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ اس مجموعے کا نام جس کا آغاز بھی ہو اور اختتام بھی ہو، وہ کسی صورت میں شامل ہو، آیت اسے کہتے ہیں۔ اور صورت ہوتی ہے جس میں آیتیں شامل ہوتی ہیں۔ یہ پلورل آف ورس ہے، ورسز کا پلورل کیا ہے؟ ورس۔ اچھا جی، آیات کی ترتیب کیا ہے؟ قرآن آیات کی تقسیم و ترتیب توقیفی ہے۔ توقیفی کسے کہتے ہیں؟ کانفینمنٹ۔ تو وہی انگلش ہماری ایسی ہے، آپ گزارا کرتی ہے، کانفینمنٹ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب کے مطابق نمازوں میں تلاوت فرماتے تھے۔ جب قرآن کو اکٹھا کیا گیا تو اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا۔ قرآن کی آیت کتنی ہے؟ 6236۔ اب اس میں 2 ہیں، یہ ایک تو ترتیب توقیفی اور 6236۔ اختلاف جو ہے وہ کیا ہے؟ وقف ہے۔ وقف صورتوں میں آپ دیکھتے ہوں گے وقف آتا ہوگا، وہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ جو صورت ہے وہ صور کی جمع ہے، عربی میں سے صور کہتے ہیں۔
اصلاحی مفہوم کیا ہے؟ قرآنی آیات کے مستقل مجموعہ کو سورت کہتے ہیں جس کا ایک نقطہ آغاز اور ایک نقطہ اختتام ہو، جس کا آغاز بھی ہو اور اختتام بھی ہو، وہ اسے سورت کہتے ہیں۔ اس کے جو لغوی معنی ہے: شرف و منزلہ، آنر اینڈ ڈیسٹینیشن، پیس، ہائی اینڈ بیوٹیفل بلڈنگ وال۔ اچھا جی، صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے: ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ جو اب موجود ہے وہ ترتیب توقیفی ہے۔ صورتوں کی تعداد 114 ہے۔ یہ امپورٹنٹ MCQ ہے۔ 114 کتنی صورتوں کی تعداد ہے؟ صورتوں کی اقسام بلحاظ تعداد آیات، صورتوں کی اقسام 4 ہے، بلکہ 4 ہے، 5 اس کی وہاں پیچھے ڈسکس کی گئی ہیں، اور یہ 4 ہے۔ 4 سبطول، المعون، مثانی، المفصل۔ یہ ہماری جو اسائنمنٹ آئی تھی اس میں بھی ہم نے صرف اس کے نام، اور بلکہ GDB آئی تھی اس میں ہم نے اسی کے نام لکھنے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سبطول، المعون، المثانی، المفصل، یہ صورتوں کی اقسام ہے۔ اگر شارٹ کوسچن آتا ہے تو صرف ہم نے نام لکھنے، اگر لانگ کوسچن آتا ہے تو آپ نے سبطول کے لکھنا ہے کہ یہ لانگ صورتیں ہوتی ہیں۔ ان میں البقرہ، آل عمران، النساء جو پہلی 5 6 7 صورتیں ہیں وہ سبطول ہیں۔ المعون جو ہے وہ کم و بیش 100 آیات پر مشتمل ہوتے ہیں، 100 سے زیادہ بھی اور 100 سے کم بھی۔ اور جو مثانی ہیں وہ صورتیں وہ ہوتی ہیں جن کی تعداد 100 سے کم ہوتی ہے۔ المفصل وہ ہوتی ہیں جن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بکثرت مندرج ہے۔ المفصل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان میں 2 صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ اور صورتوں کی اقسام بلحاظ نزول جو ہیں وہ مکی ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ جو مکی صورتیں یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، جو مدنی صورتیں وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ مدنی صورتیں کلیئر ہیں اور سمپل سٹائل میں دی گئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیزائن کیا ہے۔ جو مکی صورتیں ہیں وہ جناب مختصر صورتیں ہیں۔ اگر ابھی تک آپ ہمارے لیکچر کو دیکھ رہے ہیں تو یار ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ بائی دا مرسیفل اکیڈمی کی طرف سے دیا گیا، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ میں ایک ٹیچر تو ہوں نہیں،